بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جنت جسے رب العالمین نے خود تیار کیا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی۔ اس گھر کا حسن، دلکشی، دل نوازی اور روح پروری کس قدر حسین ہوگی، جسے خدائے برتر نے خود تعمیر کر کے زینت بخشی اور پھر اپنے ہاتھ سے اہل بہشت کی مہمان نوازی کا اہتمام بھی فرمایا۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا تصور پیدا ہوا۔ کیا تیرے دل میں کبھی یہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش تلے اس کے پیاروں کی میت میں رہائش پذیر ہو؟ کیا تیرے لیے باعث رحمت نہیں، باعث راحت نہیں، جب متقی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کشاں بڑھ رہے ہوں گے، تو بھی ان کا ہم قدم ہم رکاب ہو؟ کیا تجھے خوشی محسوس نہ ہوگی کہ جنت کے جس دروازے سے بھی تیرا گزر ہو، وہی تجھے اپنی طرف پکارے؟ کہ تیری آنکھیں اس وقت اشک بار نہ ہوں گی جب وہ فردوس معلیٰ کے مہمانوں کو سوئی منزل رواں رواں دیکھیں گے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ جس دن تو ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کو دیکھے گا، ان کی روشنی ان کے آگے، ان کی دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی۔ آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا تمہیں خوشگوار محسوس نہیں ہوگا کہ جنت تمہارا گھر ہو، رسول تمہارے پڑوسی ہوں، انبیاء کرام، فرشتے اور صحابہ کرام تمہارے رفیق اور مہمان ہوں؟ کیا تمہیں یہ فرمان الہی، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، سن کر دہشت کا شوق نہیں آتا؟ اس گھر کے لیے عمل کر جس کا خالق رحمان ہے، اس کا نگران رضوان ہے، اور اس میں ساتھی رحمت دو جہان ہے۔ ہاں، وہ بہشت جس کے محلات سونے کے ہوں گے، مٹی کستوری کی ہوگی، اور زعفران اس کا جھاڑ جھنکار ہوگا، جس میں مصفا دودھ، شہد اور خالص شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ حیات کی تخلیق ایک خاص مقصد اور حکمت کے تحت کی ہے۔ جیسے اس کی ابتدا ہے، ویسے اس کی ایک انتہا بھی ہے۔ ہر عمل کرنے والے کے لیے بدلہ ہے اور کوشش کرنے والے کے لیے صلہ۔ جس طرح ہر پھل بونے والے کے لیے اسے چننے کا وقت ضرور آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر کوئی صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، کوئی اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، کوئی اسے آزاد کر دیتا ہے، تو کوئی اس کو ہلاک۔ دنیا ایک بازار کے سوا کچھ نہیں جو نفع اٹھانے کے لیے ہی لگایا جاتا ہے۔ جو نفع اٹھائے وہ کامیاب کہلاتا ہے، اور جو خسارہ پائے وہ ناکام۔ دنیا تو جنت اور دوزخ کا راستہ ہے، راتیں انسان کی دکانیں ہیں اور دن بازار۔ فرمان نبوی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے تو واپس اس کے ساتھ کیا آئے گا۔ امام محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک قیمت مقرر کی ہے جو صرف اور صرف جنت ہے، لہٰذا اس کے علاوہ اور کسی چیز پر راضی نہ ہونا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج اپنی جان کو خرید لو، بازار لگ چکا ہے، قیمت موجود ہے اور سامان سستا ہے۔ اس بازار اور سرو سامانی پر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن نہ کم ہوگا نہ زیادہ، کچھ بھی تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ امام محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ جنت میں کسی کو روتا ہوا دیکھیں تو کیا اس پر تعجب نہیں کریں گے؟ کہا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا جو دنیا میں ہنستا ہے اسے اپنے ٹھکانے کا علم نہیں، وہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ یحییٰ بن معاذ کا قول ہے، بیچارہ ابن آدم اگر آگ سے اس طرح ڈرتا جس طرح وہ غربت سے ڈرتا ہے تو ضرور بر ضرور جنت میں داخل ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ہر کوئی سورج دیکھ کر سائے میں آ جاتا ہے، لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہم دوزخ کی دھوپ پر جنت کے سائے کو ترجیح نہیں دیتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بندہ کب راحت کی لذت اٹھاتا ہے؟
انہوں نے فرمایا جنت میں جب پہلا قدم ہی رکھا جائے گا تو بندہ راحت میں اور لذت میں پہنچ جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، مومن دنیا میں قیدی کی مانند ہے جو ہر وقت اپنی گردن چھڑانے کی فکر میں رہتا ہے۔ جب تک اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، میں دنیا سے محبت کیوں نہ کروں؟ میری زندگی کا رزق اس میں رکھا ہوا ہے جسے میں اطاعت کے ذریعے حاصل کر کے جنت پا سکتا ہوں۔ جنت پر ایمان لانا پرہیزگاروں کی صفت ہے، لوگوں کا راستہ اور انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ صرف اسی کے ساتھ عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر جنت پر ایمان لانے کے فضائل درج کیے جاتے ہیں۔ جو شخص جنت کے حق ہونے کی گواہی دے وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم علیہ السلام تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت حرم بن حبان رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، تعجب ہے کہ جنت کی خواہش رکھنے والا اور جہنم سے نجات چاہنے والا کس طرح سو جاتا ہے۔ عطا بن نبی رباح سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، ضرور دکھائیں۔ کہنے لگے، یہ سیاہ عورت ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، مجھے مرگی آتی ہے جس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس کی مرض سے نجات کی دعا کر دوں۔ تو اس نے عرض کیا، میں صبر کروں گی۔ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے راستہ میں اپنا مال قربان کر دیا، اور کچھ ایسے جانثار بھی تھے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شہید ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، جنت میں۔ چنانچہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوروں کو پھینک دیا اور لڑنے لگا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ جنت پر ایمان لانے والا شخص تمام لوگوں سے زیادہ تکلیفوں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میں اپنے کسی بندہ کو اس کے دو محبوب اعضاء آنکھوں کے ساتھ آزماتا ہوں، یعنی نابینا کر دیتا ہوں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جنت کی خاطر اپنے بیٹی کی شہادت پر صبر کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اللہ کے نبی، حارثہ کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ بتائیں۔ حارثہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، اگر وہ جنت میں ہیں تو صبر کر لوں، اور اگر کہیں ہیں اور ہیں تو اس کے لیے خوب رہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ام حارثہ، جنت کے بہت سے درجے ہیں، اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت پر ایمان لانے سے تکالیف برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تو مشقت کے کاموں کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ حضرت شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو تھوڑا سا مال دیا، وہ کہنے لگا، میں نے اس کی خاطر تو آپ کی فرما برداری کا عہد نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو اس لیے آپ کی اطاعت کی تھی کہ مجھے یہاں تیر لگے۔ اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، اور میں مر کر جنت میں چلا جاؤں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو سچا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ضرور سچا کر دکھائے۔ کچھ مدت ٹھہرے تھے کہ دشمنوں سے لڑائی ہوئی تو اسی شخص کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور اسے وہیں تیر لگا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہا، کیا یہ وہی شخص ہے؟ کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے اللہ سے سچا عہد کیا۔
اللہ تعالیٰ نے بھی اسے سچا ثابت کر دکھایا۔ جنت کا شوق اطمینان قلب اور عزت میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نیت آخرت کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ اس کی معاملات مرتب کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔